انہیں معلوم تھا کہ شمر خدام کی ہڈی پسلی ایک کر دے گا، لیکن خدام جب اس کے سامنے جا رکا تو شمر نے ہاتھ بھی نہ اٹھایا۔ دیکھ کمینے انسان، شمر نے خدام سے حقارت انگیز لہجے میں کہا، میں تمہارے باپ اور تمہاری جوانی پر رحم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اگر تم نے مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ خدام نے پوچھا۔ پھر میں تمہارے منہ پر ایک دو تھپڑ نہیں ماروں گا، شمر نے کہا، تمہیں درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دوں گا۔ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شمر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ خدام وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ خدام اسے کسی نے بلایا اور کہا، ادھر آ جاؤ۔ پھر اسے 3-4 آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں، آ جاؤ خدام، آ جاؤ۔ وہ پیچھے مڑا اور لوگوں کے پاس جا رکا۔ سب اس سے پوچھنے لگے کہ شمر نے کیا کہا تھا۔ خدام نے انہیں بتایا۔ سب جانتے تھے کہ خدام کا جرم کیا ہے۔ اگر یہ مسلمان آزاد ہوتے، ان کی اپنی حکومت ہوتی اور یہ معاشرہ ان کا اپنا ہوتا تو وہ خدام کو برا بھلا کہتے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اب تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ وہ کسی کی نوجوان بیٹی کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھا، لیکن وہاں صورتحال مختلف تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خدام برے چال چلن کا جوان نہیں۔ اس مظلومیت میں بھی مسلمان متحد تھے، لیکن باغ میں کام کرنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ آتش پرست ادھر کیا لینے آیا ہے؟ اسے ادھر لایا گیا تھا۔ میں نے کہا، اور لانے والا ہم میں سے کوئی ایک ہی تھا، معلوم کرو وہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا، یہ سوال ایک لڑکے اور لڑکی کا نہیں، یہ ظلم اور مظلوم کا معاملہ ہے، یہ ہماری آزادی اور خودداری کا معاملہ ہے۔ آج اگر اس شخص نے اس ذرا سی بات پر مخبری کی ہے تو کل وہ بہت بڑی غداری کر سکتا ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ایک ادیڑ عمر عورت نے جو ان آدمیوں کے پیچھے کھڑی تھی بول پڑی، میں بتاتی ہوں وہ کون ہے، اس عورت نے کہا، اور ان آدمیوں میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ عورت نے ہاتھ لمبا کر کے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، ابو نصر، تم وہاں اس ٹیکری کے پیچھے کھڑے کیا کر رہے تھے؟ ابو نصر کے ہونٹ ہلے لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اسی سے سب سمجھ گئے کہ یہ شخص آتش پرستوں کا مخبر ہے۔ اس نے آخر اس الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں تمہیں دیکھ رہی تھی، اس عورت نے کہا، تم ٹیکری کے پیچھے غائب ہو گئے اور وہاں سے شمر نکلا۔ دیکھ ابو نصر، ایک بوڑھے نے کہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ اب تم شمر کو یہ بھی جا کر بتا دو گے کہ ہم نے تمہیں مخبر اور غدار کہا ہے۔ یہ سوچ لے کہ آتش پرست تمہیں گلے نہیں لگائیں گے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ تم ان کے غلام اور اپنی قوم کے خلاف مخبری اور غداری تمہارا فرض ہے۔ ابو نصر نے سر جھکا لیا۔ اس پر تانوں اور گالیوں کے تیر برسنے لگے۔ جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا۔ آخر ابو نصر نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے دھلا ہوا تھا اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ مذمت کے یہ آنسو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ تمہیں آخر کتنا انعام ملتا ہوگا؟ ان کے ایک بزرگ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ابو نصر نے سسکی لینے کے انداز میں کہا، میں نے یہ پہلی مخبری کی ہے۔ اگر تم لوگ مجھے موت کی سزا دینا چاہو تو مجھے قبول ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں؟ ایک نے کہا، آخر تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میری مجبوری، ابو نصر نے جواب دیا۔ برسوں کی بات ہے، اس کماندار نے مجھے راستے میں روک کر کہا تھا کہ میں زہرا کے گھر پر نظر رکھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہ نظر رکھوں کہ زہرا گھر سے بھاگ نہ جائے اور اسے کسی جوان آدمی کے ساتھ الگ تھلگ کھڑا دیکھوں تو اسے اطلاع دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس لڑکی پر نظر رکھوں گا، لیکن میری 2 بیٹیوں پر کون نظر رکھے گا؟ میں نے کہا کہ شاہی فوج کے کماندار اور سپاہی ہماری بیٹیوں کو بری نظر سے دیکھتے رہتے ہیں۔ شمر میری بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی شاہی فوج آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس نے میرے ساتھ پکا وعدہ کیا کہ وہ میری بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کا پکا انتظام کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ خدا کی قسم، بوڑھے نے کہا، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مسلمان کہا جائے۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی بھائی کی بیٹی کی عزت کا خیال نہ کیا۔ تجھ پر خدا کی لعنت ہو ابو نصر۔ ایک اور بولا، تو جانتا ہے کہ ان آتش پرستوں کے وعدے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں؟ ان میں تمہیں کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو کسی مسلمان سے وفا کرے۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم خود موجود ہیں۔
ایک اور نے کہا تمہاری بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ زہرا کے باپ سعود نے کہا اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ خدام بولا خدا کی قسم میں شمر سے انتقام لوں گا۔ جوش میں مت آ لڑکے، بزرگ عرب نے کہا، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھا، اور یہ بھی یاد رکھ کہ جوش میں آ کے مت بھول، دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچ۔ دوسری صبح جب یہ مسلمان کھیتیوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گئے تو ان میں خدام نہیں تھا۔ ہر کسی نے خدام کے باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ باپ پریشان تھا، اسے صبح پتہ چلا تھا کہ خدام غائب ہے، زرتشت کہ یہ پجاری میرے بیٹے کو کھا گئے ہیں۔ خدام کے باپ نے روتے ہوئے کہا، اسے انہوں نے کسی طرح دھوکے سے باہر بلایا ہوگا اور قتل کر کے لاش دریا میں بہا دی ہوگی۔ سب کا یہی خیال تھا، صرف زہرا تھی جسے امید تھی کہ خدام خود کہیں چلا گیا ہوگا۔ اس نے زہرا کو بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں غائب ہو جائے گا۔ زہرا نے یہ بات کسی کو نہ بتائی، بلکہ اس نے بھی یہی کہا کہ خدام کو ایرانیوں نے غائب کر دیا ہے۔ زہرا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ وہ 2-3 روز ہی خدام کا انتظار کرے گی، وہ نہ آیا تو دریا میں ڈوب مرے گی۔ 3-4 روز بعد رات کو شمر فوج کی ایک چوکی میں بیٹھا 2 نوعمر لڑکوں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایران کے شاہی درباروں میں ایسے لڑکوں کا رقص مقبول تھا جن کے جسم لڑکیوں کی طرح دلکش، گرد اور لچکدار ہوتے تھے۔ انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم آرایاں رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرد تھا۔ اس رات یہ 2 لڑکے اس نے اپنے سپاہیوں کے لیے بلائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر 2-3 سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسری سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینک آئے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ ایرانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب اپنے عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معاف کرنے لگا تو سنساتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا، سپاہیوں میں ہڑبانگ مچ گئی۔ وہ سب شمر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے، 3-4 چیخیں سنائی دیں، پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹنے لگے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ اس حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا، یہ بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا اور جب گزر گیا تو اپنے ساتھ وہ تمام مال و دولت جو اس چوکی میں تھے لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئیں، یہ تڑپتے ہوئے زخمی یا وہ اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں میں لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی، مسلمان کھیتیوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھوڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا۔ دوسری چوکی کو اس وقت اس چوکی پر حملے کی اطلاع ملی تھی جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے۔ مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا اور ان کے گھروں سے عورتیں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی، البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کھڑا کر کے انہیں دھمکیاں دیں۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ان کے لیے نیا نہیں تھا، کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ہوتی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اسی طرح کی دھمکیاں ملتی تھیں، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے
شبخون مارا ہے۔ ایک ایرانی کماندار نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کماندار اور 60 سپاہی مارے گئے ہیں اور بہت سے زخمی ہوئے ہیں۔ اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوائے گا، اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 3-4 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں اٹھی کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا ہے، وہ باری باری اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا۔ خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا کہ خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا۔ اس روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوتی جا رہی تھی اور وہ رہ رہ کر خدام کی بلائیں لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ یہ ہوا کیسے؟ اے اللہ کی مدد کہتے ہیں، اسے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا، خدام نے کہا۔ اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ خدام زہرا سنجیدہ ہو گئی، جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پریشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں؟ کہتے ہیں رات صحرائی ڈاکو کے بہت بڑے گروہ نے شمر کی چوکی پر اس وقت شبخون مارا جب وہ شراب اور رقص میں بدمست تھے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ان ڈاکوؤں سے جا؟ خدام کے اچانک کہکے نے بنت سعود کی بات پوری نہ ہونے دی۔ وہ ہنستا ہی رہا جیسے اس سے بڑا مذاق اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو۔ خدام نے کہکے میں ایک راز چھپا لیا تھا۔ زہرا کو یہ خطرہ نظر آیا تھا کہ خدام غیر معمولی طور پر دلیر، غیرت مند اور جسمانی لحاظ سے طاقتور اور پھرتیلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ وہ شمر کو قتل کرانے کے لیے ڈاکوؤں کے گروہ سے جا ملا ہو؟ اس زمانے میں صحرائی ڈاکوؤں کے گروہ فوجی دستوں کی طرح اپنی کارروائیاں کرتے تھے۔ وہ مسافروں کے قافلوں کو لوٹتے اور اگر فوج کے مقابلے میں آ جاتے تو جم کر مقابلہ کرتے اور لڑتے لڑتے یوں غائب ہو جاتے جیسے انہیں صحرا کی ریت اور ریتیلے ٹیلوں نے نگل لیا ہو۔ زہرا نے کئی بار دیکھا تھا کہ 2-3 اجنبی مسافر آئے اور یہ بتا کر کہ وہ بہت دور جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے گھر ٹھہرے اور صبح ہوتے ہی چلے گئے۔ وہ جب بھی آتے تھے خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے وعظ کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا بزرگ، اس قسم کی باتیں کرتے تھے جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظالم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ آخر کب ایک روز ایک آدمی نے جھنجلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے وعظ سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا۔
اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیاں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظلم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا۔ ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی جو کہ آبادی کے قریب تھی، اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستے شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گئے۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا، جو ہموار صحرا نہیں تھا۔ وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹھیکریاں تھیں، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے۔ ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے سے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ اس خوفناک علاقے میں جو میلوں با میل پھیلا ہوا تھا، صحرا کے پھدی ہی جا سکتی تھے۔ کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی یوں ہی پہلے نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بچھاڑیں آنے لگی۔ پہلی بچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے۔ سارے دستے میں بھگدڑ مچ گئی، ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ پھول پھلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کی سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گاڑیوں والے نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کے وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت ایسے بڑے اذیت ناک موت مارتے ہیں۔ دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنہ بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ۔ مسنہ بن حارثہ، ہرمس کو یہ نام بتا دینا۔ مسنہ بن حارثہ، اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانداروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے لیکن انہوں نے چھاپا مار کے تعاقب کی اور ان کی تلاش کرنے کی جرات نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی تھی، مسنہ بن حارثہ، آتش پرستوں میں مسنہ بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنہ بن حارثہ دہشت کا، کسی جن بھوت کا، کسی بدروح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مسنہ بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت اہتمام کیے لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی جن کی جرات اور بے جگری مشہور تھی دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مسنہ بن حارثہ جو فروری 633 عیسوی کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلہ بنو بکر کا سردار
وفادار تھا۔ تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتدت کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ انہوں نے ان مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوجیوں کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کمانڈر مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمانوں ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو احتیاط کی لڑائی میں پرواہ رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے۔ یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرا سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ عراق کے جنوبی علاقے میں کسی طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لے لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ابن حارثہ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کر دوں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مسنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنی بڑی ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی داغ بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گربیاں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل فارسیوں کو نینوا اور دست برد میں بہت بڑی شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد فارسی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش و پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسنا۔ امیر المومنین
मोमिनीन ने कहा, ला रैब तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही हैं। मेरा अगला कदम वहीं पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं सालारों की मजलिस से बात कर लूं? ये अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसना ने कहा, फैसला वही बेहतर होता है जो सुलह व मशरे के बाद किया जाता है, लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाज़त चाहता हूँगा कि जो कहना चाहता हूँ वो कह लूँ, और आप मेरी बातें सलारों के सामने ज़रूर रखें। दिजला और फरात जहाँ मिलते हैं वहाँ के बड़े वसीया इलाके में अरबी कबीले आबाद हैं जो सब के सब मुसलमान हैं। चूँकि वो मुसलमान हैं इसलिए वो आग के पुजारी बादशाहों के जबरो सितम का निशाना बनने होते हैं। मस्जिदों पर भी इनका हक तस्लीम नहीं किया जाता। फारसियों के हाथों इनकी जान महफूज नहीं, इनकी इज्जत महफूज नहीं। वो मुसलमान फसल उगाते हैं जो पक जाती है तो आतिश परस्त जमींदार और फौजी उठाकर ले जाते हैं। वहाँ मुसलमान मजदूर हैं और इन्हें धुतकारी हुई मखलूक समझा जाता है। वो मुसलसल खौफ व हिरास में रहते हैं। इनके खिलाफ इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं और कुफार के तूफानों में भी वो इस्लाम की शमा रोशन किए हुए हैं। वो मदीना को रोशनी का मीनार समझते हैं। अमीरुल मोमिनीन, अगर आप बैठे ये सोचते रहे कि दुश्मन बहुत ताकतवर है तो वो रोज बरोज ताकतवर होता जाएगा। मुसलमान मायूस होकर अपनी भलाई का कोई ऐसा तरीका सोच लेगा जो इस्लाम के मुनफी होगा। मेरे छापामारों ने जो कामयाबियां हासिल की हैं और आपकी फौज के लिए जो जमीन हमवार की है वो दुश्मन के हक में चली जाएगी। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलूम मुसलमानों की मदद को नहीं पहुंचा करते थे?